یہ کیا لکھا ہے اس میں؟ کیا لکھا ہے بھائی؟ یا علی ہے یا اللہ ہے؟ یا علی ہے نا؟ اس میں کیا ہے؟ یا اللہ ہے یا حسین؟ یا علی اور یا حسین باقاعدہ علی الاعلان ٹوپیوں پہ لکھ کر کے اس کو لوگ پہنتے ہیں اور خود اس پر عمل کرتے ہیں اور دنیا والوں کو دعوت دے رہے ہیں تم بھی یا علی اور یا حسین کی ٹوپیاں پہنو اور یا علی اور یا حسین کا نعرہ لگاؤ اور یا علی اور یا حسین کو پکارو۔ میرے بھائی یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے؟ یہ دین ہے؟ بتاؤ یا علی یا حسین کس نے حکم دیا یا علی یا حسین کو پکارنے کا؟ اللہ کی طرف سے کہیں حکم ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہیں حکم ہے؟ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی حکم دیا کہ مجھے پکارو؟ یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ مجھے پکارو؟ تو پھر کس راستے پہ جا رہے ہیں؟ ناظرین، آپ نے سنا ایک مولوی، نجدی مولوی اور حرامی مولوی، اور یہ حرامی گال والا نہیں میں کہہ رہا، حرامی کہہ رہا ہوں، حرامی حرم میں رہنے والے کو، جو کہ لال رومال والے مولوی کے نام سے مشہور ہے، مولوی ظفر، اور بعض اسے شیخ ظفر بھی کہتے ہیں۔ وہ اپنے ایک ویڈیو بیان میں چند ایک ٹوپیاں ایسی کہ جن پر مولا کائنات مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام آپ کا نام لکھا ہوا ہے اور ساتھ لفظ یا لکھا ہوا ہے، اور وہ ٹوپیاں دکھا کر یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ کیوں لکھا ہوا ہے، اور بلکہ باقاعدہ فتویٰ دے رہا ہے کہ یہ حرام ہے، اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کس نے اجازت دی ہے، اور وہ آپ نے سماعت کر لیا۔ ہم چونکہ اس نے سوال کیا ہے اور سوال ہر اس مولا علی اور امام حسین کو ماننے والے عاشق پر ہے جو اس چیز کو مستحسن قرار دیتا ہے اور محبت میں آ کر اس طرح کے افعال سر انجام دیتا ہے، تو ہم اس کا جواب دینے پر حق بجانب ہیں، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے ایک ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے اس کا جواب بھی دیں۔ ناظرین، آپ نے جو ویڈیو دیکھی ہے اس میں دو احتمال ہو سکتے ہیں۔ ایک تو مولوی صاحب کو تکلیف اس بات سے ہے کہ یا علی لفظ جو ہے یہ کیوں لکھا ہوا ہے، کیونکہ یا حرف ندا ہے اور کسی کو پکارنے کے لیے یہ بولا جاتا ہے، یا ان کو تکلیف یا علی مدد، جو کہ لفظ یا علی جب بولا جاتا ہے تو اکثر اوقات اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اے مولا کائنات ہم پر نظر شفقت فرمائیں، نظر کرم فرمائیں، ہماری مشکل کشائی فرمائیں اور ہماری طرف اپنی خاص توجہ فرمائیں۔ اگر تو بات کی جائے لفظ المدد کی، یا علی مدد کی، تو اس پر بہت سارے دلائل آپ کو ملیں گے جو کہ یوٹیوب پر، فیس بک پر، دیگر پلیٹ فارمز پر آپ کو ملیں گے کہ علماء اہل سنت جا بجا ٹی ویوں پر بھی یا سوشل میڈیا کے ذریعے دیتے رہتے ہیں۔ ہم بات کریں گے جو کہ اس کے ظاہری الفاظ سے واضح ہو رہے تھے، لفظ کہ لفظ یا علی، تکلیف یا علی سے ظاہر ہو رہی تھی، اور بلکہ وہ خود اس بات کی طرف اشارہ بھی کر رہا تھا کہ یا اللہ کی ٹوپی نہیں چھپوائی، یا رحمان کی ٹوپی نہیں چھپوائی، یا علی کی، تو لفظ یا علی کی ہی کو وہ بار بار دہرا رہا تھا اور یا حسین ہی کو بار بار دہرا رہا تھا، تو اس سے واضح ہے کہ اس کو زیادہ تکلیف لفظ یا جو حرف ندا کے ساتھ کسی کو پکارا جاتا ہے اس سے ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری نہیں، صرف ایک دلیل دیں گے، کیونکہ ماننے والے کے لیے ایک دلیل کافی ہوتی ہے اور نہ ماننے والے کے لیے ہزاروں دلائل بھی ناکافی ہوتے ہیں، اور دلیل اس صحابی رسول کی دیں گے جس کو یہ خود بھی مانتے ہیں اور ان کے بعد از وصال ہی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لفظ یا کے ساتھ پکارا، اور جن صحابی رسول کا ہم حوالہ دیں گے ان کو یہ خود تسلیم بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں، بلکہ یہ بر بنائے عداوت حیدر کرار، جب بھی ہم حضرت علی کو شیر خدا کہتے ہیں یا اسد اللہ کہتے ہیں، اسد اللہ الغالب کہتے ہیں، تو یہ کیونکہ ان کو اس سے پھر مروڑ اٹھتا ہے، تو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ حضرت علی کو شیر خدا تو کہتے ہیں، تو ان کو شیر خدا نہیں کہتے۔ اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ وہ کون ہوں گے جن کو شیر خدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ جی وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان جن سے حضرت عمر فاروق بھی ڈر جایا کرتے تھے، وہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو حضور نے اسد اللہ فرمایا، اور اسد رسول ہی بھی آپ نے فرمایا۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ اور آپ حضرت امیر حمزہ کا جب وصال ہوا، کتاب کا نام ہے مواہب اللدنیا، اور اس کی جو ہمارے پاس حوالہ ہے جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 212 ہے۔ حضرت امیر حمزہ کی جب شہادت ہوئی، آپ کے جسم مبارک سے بظاہر روح جو ہے وہ پرواز کر کے غزوہ بدر میں شہادت ہوئی، تو یہ روایات میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا حضرت امیر حمزہ کی شہادت پر روئے، اس سے پہلے بھی کبھی نہیں روئے اور اس کے بعد بھی کبھی آپ نے اتنے آنسو نہیں بہائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں بلکہ 5 بار، پنجتن پاک کی نسبت سے 5 یا، ان کو ایک یا علی سے تکلیف ہے، ہم 5 دکھائیں گے، دلیل اور استدلال ہم پیش کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ تھے جو کہ مواہب اللدنیا جو عربی ہے اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 212 پر آپ جب چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ فرما رہے تھے یا حمزہ تو یا عم رسول اللہ و اسد اللہ و اسد رسولہ، یا حمزہ تو یا فاعل الخیرات، یا حمزہ تو یا کاشف الکربات، یا حمزہ تو یا زعبن عن وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک یا نہیں، وہ تو لفظ نام کے ساتھ جو یا ہے وہ ہم نے کہا تھا 1 2 3 4 5 مرتبہ ہے، لیکن جو یا لفظ ہے پکارنے کے لیے یہ 5 بار نہیں، اس ایک حدیث میں یا حمزہ 1 بار، یا عمہ 2 بار، اور یا حمزہ تو تیسری بار، یا فاعل الخیرات میں کہا یا حمزہ تو پھر چوتھی بار، پھر یا کاشف الکرباتی 5 بار، یا حمزہ تو 6 بار، یا زعبن 7 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا حمزہ یا عمہ 1 بار نہیں فرمایا، 7 بار فرمایا اور بعد از وصال فرمایا۔ اب ہم ان حرامی مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ الفاظ جو حضرت امیر حمزہ کے لیے بولے جا سکتے ہیں آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان کے لیے بولے جا سکتے ہیں، وہ چچا کے بیٹے کے لیے کیوں نہیں بولے جا سکتے؟ اور وصال کے بعد حضور فرما رہے ہیں اے حمزہ، اے میرے چچا، اے اللہ کے شیر، اے اللہ کے رسول کے شیر، اے نیکیوں میں آگے رہنے والے، اے بلائیاں کرنے والے، اے مشکلات کو دور کرنے والے، یا کاشف الکربات، کرب کو دور کرنے والے، رنج کو، علم کو، دکھ کو، مصیبت کو، برے وقت کو دور کرنے والے اے حمزہ۔ اگر حضرت میرے حمزہ کو یا کاشف الکربات کہا جا سکتا ہے، مشکلات اور رنج و آلام کو دور کرنے والے کہا جا سکتا ہے، تو یا علی مدد کیوں نہیں پھر کہا جا سکتا؟ یا حسین کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ یا رسول اللہ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟
ماننے والے کے لیے دلیل ایک ہی کافی ہوتی ہے اور نہ ماننے والے کے لیے ہزاروں ہیں. جس نے نہیں ماننا اس نے تو انکار کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. انکار کرنا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن مانے یہ مواہب الدنیا سے ہم حوالہ دے سکے. ایک بار نہیں کئی بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعد از وصال ان کو یا حمزہ یا عمہ بڑا کچھ کہا ہے. ہاں ایک بات جو کہ آج سبیل ادب میں اہل سنت و جماعت کے ہر وہ عاشق صادق جو اس طرح کی ٹوپیاں پہنتے ہیں ہم بھی ان کو منع کریں گے، لیکن ایک علت بیان کر کے، ایک ادب کا پہلو بیان کر کے کہ آپ یا علی یا حسین یا اس طرح کی جو بھی ٹوپی آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ پہنتے ہیں. بعض ٹوپیاں ان کے اوپر مہر نبوت بنی ہوتی ہے، وہ بھی عاشقان رسول محبت میں پہنتے ہیں. اس کو پہنتے ہوئے بس ایک احتیاط کریں، آپ محافل میں پہنیں، دیگر پروگرامز میں پہنیں، جلسوں میں پہنیں، شادی بیاہ کی تقریبات میں پہنیں، 1000 بار پہنیں، لیکن جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے اس کو پہننے سے تھوڑا سا گریز کریں، بلکہ مکمل طور پر گریز کریں. کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہوتی ہے، اور جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے اگلے جو صف والے لوگ ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ کا جہاں سر ہونا ہے وہاں اس کے پیر ہونے. تو ادب کے اس پہلو کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صرف نماز کے وقت ویسے نہیں، ویسے بلکہ آپ پہنے. اب بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ ٹوپیاں پہننا آپ پر واجب ہے، آپ پہنے. اور اس کی دلیل حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے کہ جب آپ ہندوستان میں آئے تو وہاں ایک مستحسن کام جو کہ اولا تھا اسے لوگ، یعنی گائے کی قربانی کرنا لوگ کرتے تھے، تو ہندوؤں نے یا دیگر کچھ لوگوں نے ان کو برا کہنا شروع کیا. ایک حلال کام کو جب برا کہنا شروع کیا تو حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اب جب ایک مستحسن، ایک مستحب اور ایک حلال کام کو جان بوجھ کر برا کہا جا رہا ہے تو اب لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرنا امت پر واجب ہے. اب جب یہ آپ کو منع کرتے ہیں تو آپ سارے یہ ٹوپیاں خریدیں، ان کو پہنیں، لیکن نماز کے وقت خاص طور پر جب آپ نے نماز پڑھنی ہے. آپ نے اگر جماعت خود بھی کروانی ہے، عامہ مساجد میں سے جو احباب یہ ٹوپی پہنتے ہیں انہوں نے بھی ایک بار جب سجدے میں جانا ہے تو سر تو نیچے رکھنا ہے. تو یہ آپ کیسے گوارا کرتے ہیں کہ مہر نبوت بنی ہو یا حضرت علی کا نام لکھا ہو، حضرت امام حسین کا نام لکھا ہو، تو وہ ٹوپی زمین کو لگے یا زمین کی طرف آئے، یا آپ کے جو آگے بندے آپ سے کھڑے ہیں ان کے پیر اس کی طرف ہوں. تو اس سے جہاں تک ہو سکے صرف نماز کے وقت میں اگر پرہیز کریں تو یہ ادب کے زیادہ قریب ہے. اور ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہمارا جو مذہب اور مسلک ہے وہ سراپا ادب ہے، احترام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا سب کا ہم ناصر ہو. وما توفیقی الا باللہ.